حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم پورے کر رہے ہوں، یہ ہر مسلمان پر حق محبت واجب ہے۔ صحابہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، سنت مطہرہ سے، مدینہ منورہ سے اتنی محبت تھی، آج دنیا صحابہ کی محبت کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ایک بادشاہ نے اپنا ایک نمائندہ مدینہ منورہ بھیجا کہ مدینہ منورہ کے حالات کا جائزہ لے کے آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ سے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اٹھ رہی ہے، پوری دنیا میں گونج رہی ہے، پوری دنیا میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ نمائندہ مدینہ منورہ پہنچا، ایک صحابی مسجد نبوی کے پاس کھڑے تھے، کہنے لگا میں فلاں جگہ کا نمائندہ ہوں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ صحابی نے بتایا آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور نمائندہ مسجد نبوی میں آیا، اتفاقاً نماز کا وقت تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، جان نثار صحابہ آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ارد گرد کھڑے تھے، جمگٹا ارد گرد باندھا ہوا تھا۔ جب آپ نے کلی کی ہے، صحابہ نے کلی کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، جو نیچے ہاتھ کیے ہوئے تھے، ہاتھوں پہ وضو کا پانی اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل رہے تھے۔ سبحان اللہ کو یاد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ انور دھویا ہے، صحابہ نے چہرے انور سے گرنے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل رہے تھے۔ جو صحابی دور کھڑا تھا، آپ کے وضو کا پانی نہیں ملا، دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ مل رہے تھے۔ اس نے بڑھ کر ایک چیز دیکھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن پھینکنے لگے، خنگار پھینکنے لگے۔ صحابہ نے لعاب دہن کو، خنگار کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنی آنکھوں کو سرما بنایا۔ وہ حیران رہ گیا کہ اتنی محبت صحابہ کو، اتنی عقیدت صحابہ کو، کسی کا خنگار پڑا ہو آدمی دائیں سے گزر جاتا، بائیں سے گزر جاتا، تھوک پڑی ہو دائیں سے گزر جاتا، کسی کے وضو کے پانی کے چھینٹے پڑ رہے ہوں، ہم کہتے ٹوٹی ذرا آہستہ، اگر وہ آہستہ نہ کرے، اس کے وضو کے چھینٹے مل پہ پڑ رہے، آدمی اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جاتا، یا ہمارا مشاہدہ ہے۔ لیکن قربان جائے صحابہ کی محبت پہ، صحابہ کے عشق پہ، صحابہ نے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے چہروں پہ مل رہے تھے، خنگار کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے آنکھوں کو سرما بنا رہے تھے۔ وہ نمائندہ حیران رہ گیا، اتنی محبت، اتنی عقیدت آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ جب واپس گیا، اس بڑے نے کہا نمائندہ سے دو لفظوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات سناؤ۔ وہ نمائندہ کہنے لگا بتوں کی قسم کھا کر، آج تک میں نے ایسے عاشقین دنیا میں نہیں دیکھے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
ان سے محبت اور عشق کرتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا آپ وضو کر رہے تھے، صحابہ نے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے چہروں پہ مل رہے تھے۔ پھر اس نمائندے نے کہا میں نے اس سے بڑھ کر دیکھا، آپ لوگ دہان پھینکنے لگے، کھنگال پھینکنے لگے۔ صحابہ نے کھنگال کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے آنکھوں کا سرما بنایا۔ اس بادشاہ کی عقل ٹھکانے میں آ گئی، جس کے ماننے والے اتنی محبت کرتے ہیں پھر ان کے اشاروں پہ دین کی محنتوں کے لیے پوری دنیا میں کیوں نہیں پھریں گے، پھر ان کے اشاروں پہ جنگوں کے اندر اپنی جان قربان کیوں نہیں کریں گے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس محبت کا خوشگوار حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا علی تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنی الفت عقیدت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مثال دے کر سمجھایا، گرمیوں کا مہینہ ہو جون جولائی کا، ریگستان کا سفر ہو، 10-12 گھنٹے پانی نہ ملے، پیاس سے جان نکل رہی ہو، اچانک ٹھنڈا میٹھا پانی مل جائے، اس وقت جو پانی سے محبت الفت ہوتی ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، کفار نے جنگ میں گرفتار کر دیا اور پھر ان کو سولی پہ لٹکا دیا۔ ایک پھانسی ہوتی ہے، سولی ہوتی ہے، پھانسی تو گلے میں پھندا ڈالا، 2 منٹ میں جان نکل گئی۔ سولی یہ ہوتا ہے قیدی کو کھجور کے درخت پر باندھ کر رسیوں سے جکڑ کر کے تیر مار مار کے جسم کو چھلنی کیا جاتا ہے اور کئی گھنٹوں کے بعد تڑپ تڑپ کے اس کی روح نکلتی ہے۔ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو سولی پہ کفار نے لٹکا دیا۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہی ابو سفیان جو ہر جنگ میں کمان کرنے والے تھے، اللہ نے فتح مکہ کے وقت محبوب کے قدموں میں جھکا دیا۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بنے۔ ابو سفیان آگے بڑھا، کہنے لگا زید بن دسنہ اگر یہ جو تمہیں سزا مل رہی ہے سولی پہ، تم ایک زبان سے جملہ کہہ دو، یہ سزا مجھے سولی سے اتار کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے، صرف زبان سے یہ جملہ کہہ دو، زید بن دسنہ ہم تمہیں رہا کر دیں گے، ہم تمہیں سولی سے اتار دیں گے، بیوی بچوں میں خوش رہو گے، گھر پہنچ جاؤ گے، صرف زبان سے یہ جملہ کہہ دو، یہ سزا جو سولی کی مجھے دی جا رہی ہے، میری جان کے فدیے میں، میرے بدلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دی جائے، صرف زبان سے یہ جملہ کہہ دو، ہم تمہیں عذاب چھوڑ دیں گے، گھر پہنچ جاؤ گے۔ قربان جائیں حضرت زید بن دسنہ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کتنی تھی، عشق کتنا تھا، تعلق عظمت کتنی تھی۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میری جان کی بخشش ہو جائے، میری جان کے فدیے میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سزا دی جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا، مجھے سولی سے اتار دو، میری جان کی بخشش ہو جائے۔ اس کے بدلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے کی تکلیف بھی گھر میں پہنچے، میں سولی سے اتار دیا جاؤں، میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اس وقت ابو سفیان نے جملہ کہا تھا، یہ رضی اللہ عنہ بنے، جو آج کی کتابوں میں موجود ہے، اس نے